اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں اور سورہ قریش کے کارواں میں قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خاندان سے جڑے ہوئے ہیں، سلاسل کا حصہ ہیں، روحانیت کی جستجو ہے، عملیات کی تلاش ہے اور اپنے مسائل اور ان کے حل جاننا چاہتے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو عشرہ کوثر میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور الحمدللہ اس مبارک مہینوں میں ہمارا یہ مبارک سفر، ہمارا یہ مبارک کارواں، یہ ایک پورا لشکر اپنے منزل کی طرف اپنا عمل کرتے ہوئے اپنے منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے ہم ایک ایسی راہ سے گزر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحج سے زیادہ عظمت والے کوئی دوسرے دن نہیں ہے، یہاں تک کہ اس دن کا روزہ پورے سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس شب کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر رکھ دیا گیا اس کا ثواب، اور بالخصوص کہ اب ہم ان تاریخوں میں داخل ہو رہے ہیں، ان دنوں میں داخل ہو رہے ہیں جو رب کو سب سے زیادہ مقبول، سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی 7، 8 اور 9۔ ان 3 تاریخوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان 3 تاریخوں میں ایسے ایسے قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، ایسے ایسے قدرت کے راز موجود ہیں جن سے ہماری عقل سے جو بالکل ماورا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ جو ذی الحج کے 3 دن ہیں، یہ 3 دن ایسے ہیں جو تمام ان دنوں پہ سبقت لے گئے کہ جو عام دنوں سے زیادہ عظمت والے دن ہیں۔ ایک تو دن جو چل رہے ہیں ذی الحج کے، کہ وہ دن عام دنوں سے سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، سب سے زیادہ برکت والے ہیں، سب سے زیادہ رحمت والے ہیں۔ اب ان دنوں میں بھی جو افضل ہے کہ جیسے ہفتوں میں جمعہ کا دن جو ہوتا ہے، دنوں میں جمعہ کا دن ہوتا ہے، وہ تمام دنوں سے افضل ہے، اسی طریقے سے ذی الحج کی تاریخوں میں 7، 8، 9 تاریخ ہے، اور یہ جو دن بالخصوص جو 9 تاریخ کا دن ہے، اس کے بارے میں یہ کہ یہ تمام دنوں کی جان ہے، ان تمام 10 دن کا جو قلب ہے وہ 9 تاریخ ہے، اور 9 تاریخ اگر علم العادات کی روح سے ہم دیکھتے ہیں تو تمام قوتوں کا مالک، تمام قوتوں کا بادشاہ جو تم سے کہہ رہا ہے کہ مانگ مجھ سے، کیا مانگنا چاہتا ہے، کہ جو تمام کے تمام پوری کائنات میں جو لوگ موجود ہیں، وہ جو لوگ حج میں بیت اللہ کے اندر موجود ہیں، یوم عرفہ میں موجود ہیں، مختلف جگہوں پر موجود ہیں، اپنے ملکوں میں موجود ہیں، جب وہ رب کی طرف دیکھتے ہیں تو رب ان سے اتنا قریب آ جاتا ہے، اتنا قریب آ جاتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کے قریب ہو جاتی ہے۔ اور بالخصوص اس 3 دنوں کے اندر جو باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ضرور قبول کرتا ہے، کیونکہ یہی وہ دن ہے، یہی وہ تاریخ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، یہی وہ دن ہے کہ جن دنوں میں رب نے اپنے دوستوں پر نعمتیں تمام کر دی، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن رب نے مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، سارے ایک جگہ جمع ہو گئے، اس کی رحمت کے سائے میں آ گئے، وہ لوگ کہ جو حج کے لیے نکلے ہیں اور جو حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ میرے مریدین، میرے شاگرد جو حج میں اس وقت موجود ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کا ورد زیادہ سے زیادہ رکھیں اپنی زبانوں پر، حج کی ادائیگی جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں،
اس کے علاوہ جب موقع ملے، جب وقت ملے، جب یاد آئے، بسم اللہ اللہ اکبر کی اس 3 دنوں میں بڑی اہمیت ہے۔ یوں تو ہم یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک بسم اللہ اللہ اکبر کا عمل کرتے ہیں، کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں، میں پچھلے سال بھی بتا چکا ہوں، لیکن جو لوگ نہیں کر رہے وہ اس 3 دنوں میں بسم اللہ اللہ اکبر کا ورد کثرت سے کریں، لا تعداد کریں، جب یاد آ جائے پڑھیں اور جب بھول جائیں کوئی بات نہیں، جب یاد آ جائے تب بسم اللہ اللہ اکبر کا ورد 3 دنوں میں بالخصوص لازمی رکھیں۔ اور جب جو شخص بسم اللہ اللہ اکبر کو اپنے ورد میں رکھتا ہے اور رکھنے کے بعد پھر وہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے، اپنے مریدوں کے حق میں دعا کرتا ہے، اپنے شاگردوں کے حق میں دعا کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے دعاؤں کو جلد قبول کر لیتا ہے۔ اور بالخصوص سورہ کوثر کے عاملین، کہ جو لوگ ہمارے ساتھ عشرہ کوثر میں شامل ہیں وہ تو اپنی عمل ترتیب سے اسی طریقے سے پڑھیں گے، اور جو لوگ عشرہ کوثر میں شامل نہیں ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ سورہ کوثر کے عامل بن جائیں تو وہ 3 دن کا عمل سورہ کوثر کا کر سکتے ہیں۔ اس سورہ کوثر کی ترتیب کہ پہلے دن 921 مرتبہ پڑھا جائے گا، دوسرے دن 921 مرتبہ پڑھا جائے گا، تیسرے دن 922 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ تو ایسا کر لینے سے سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ عام لوگوں کے لیے، اور جو لوگ رکیب کوثر کا عمل کر رہے ہیں، سورہ کوثر کا عمل کر رہے ہیں، وہ کنٹینیو کرتے ہیں، وہ تو عامل ہیں ہی ہیں، ان کو تو برکتیں ملنی ہی ملنی ہیں۔ اب وہ لوگ، اب ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ شامل ہزاروں لوگ ہیں جو اس ہمارے عشرہ کوثر میں شامل نہیں ہیں، وہ لوگ اگر سورہ کوثر کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس کارواں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ 7، 8، 9 کا اہتمام کر لیں سورہ کوثر کا، تو انشاءاللہ ان کو عشرہ کوثر کی بھی برکت ملے گی، ماہانہ ذی الحج کی بھی برکت ملے گی، اور سورہ کوثر کی بھی برکت ملے گی، اور اس برکت سے اس 3 دن میں تم جو اپنے رب سے مانگو گے تمہارا رب تمہارے دامن، تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ اور وہ لوگ کہ جو سورہ مزمل شریف کے عامل ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ سورہ مزمل شریف کا کوئی ایسا طریقہ معلوم ہو جائے کہ اس 3 دن میں سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا ہو جائے جو ہماری پورا سال ہمارے لیے بہترین فائدہ مند ثابت ہو، تو وہ اس 3 دن کے اندر، 3 شب کے اندر وہ سورہ مزمل شریف 120 120 120 بار پڑھیں گے، یعنی کہ ٹوٹل تعداد 360 کی بنتی ہے۔ یہ پورے سال ان کے لیے فائدہ مند ہے، کہ جس طرح میں نے آپ کو ترتیب سمجھائی تھی یوم ابیس میں، یعنی کہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخوں میں، اور الحمدللہ ہمارے شاگرد ایسے موجود ہیں جو ہر مہینے چاند کی 13، 14، 15 کو سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا پابندی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ 3 تاریخیں جو ہیں، یہ 3 تاریخیں عشرہ کوثر میں شامل ہونے والوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ اب آپ نے پہلی تاریخ سے لے کے 5ویں تاریخ تک آپ داخل ہو گئے ہیں یا چھٹے گھر میں داخل ہو گئے ہیں، تو اب آپ نے ایکٹیو ہو جانا ہے۔ وہ لوگ کہ جو عشرہ کوثر میں شامل ہیں، کیوں؟ کیونکہ اب وہ 7ویں گھر اور 8ویں گھر اور 9ویں گھر میں داخل ہوں گے۔ جب وہ 7ویں گھر میں داخل ہوں گے تو وہ 7واں گھر ایسا ہوگا کہ ان کے جتنے ان کے جو دن گزرے ہیں وہ تمام دن ایک طرف، اور اس وقت پڑھائی میں کسی بھی لمحے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں وہ پورے اس کے برابر۔ یعنی کہ یہ 7ویں گھر کی اہمیت ایسی ہے کہ 7ویں گھر کے، اگر ہم 7ویں گھر کی اہمیت کو ہی جان لیں تو اس کی ترتیب قرآن کی ترتیب ہے، کہ جیسے 7 آسمان، 7 زمینیں، یہ 7 گرہیں کھولتا ہے 7واں گھر، اور 7واں گھر جو 7 گرہیں کھولتا ہے وہ آپ کے اندر سے موجود ان 7 وباؤں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو نکالتا ہے، اور آپ کو 7 قسم کی نعمتیں ملتی ہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عشرہ کوثر میں شامل ہونے والے لوگ جب 7ویں گھر میں داخل ہوں گے، 7ویں گھر سے مراد تاریخ، 7ویں تاریخ میں، 7ویں گھر میں جب داخل ہوں گے تو اس وقت کوشش کریں کہ سورہ کوثر جو آپ عمل پڑھ رہے ہیں
اس کو اپنے کثرت سے ورد میں رکھیں. یعنی کہ عمل تو رات کے ٹائم پڑھ رہے ہیں نا 1092 کی تعداد 1092 کی تعداد, لیکن اس کے علاوہ دن بھر میں کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں کر رہے, اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے 24 گھنٹوں میں سے صرف 2 گھنٹے مخصوص کر دیے, باقی ہمارے 22 گھنٹے کہاں گئے؟ اب اس 7ویں اور 8ویں اور 9ویں گھر میں آپ نے 22 گھنٹوں کی ریاضت کو پوری زندگی کی ریاضت میں بدلنا ہے. کیسے؟ کہ آپ کو جب یاد آ جائے آپ اپنا ورد کرنا شروع کر دیں. عمل اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے, اسی ٹائم پہ, اسی نشست میں, اسی ترتیب سے, اسی طریقے سے, لیکن اس کے علاوہ آپ اس کو اپنے دن بھر میں ورد میں رکھیں گے. جب سونے کے لیے لیٹیں اپنے ورد میں رکھیں, سو جائیں کوئی بات نہیں. اچھا بھول جائیں, کام کے دوران بھول جائیں, کھانا پکاتے ہوئے بھول جائیں, بچوں کو کام کراتے ہوئے بھول جائیں, کوئی حرج نہیں ہے, بھول گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب یاد آ جائے تب ورد میں رکھ لیں. تو جب اس ترتیب سے یہ 3 دن گزارو گے تو یوں جانو کہ یہ 3 دنوں کے اندر تمہیں اتنی نعمتیں ملیں گی نا کہ جو تمہاری سوچ ہوگی. اب 7ویں گھر سے جب 8ویں گھر میں داخل ہوں گے, یعنی کہ 8ویں تاریخ میں داخل ہوں گے, یہاں سے اس کا جو یہ سمجھ لیں کہ جو رمز سے وہ وہاں سے اس کا سفر شروع ہوگا. یعنی کہ پورا سفر آپ نے عشرہ کوثر میں 1 تاریخ سے لے کے 6 تاریخ تک کا کیا, 7ویں تاریخ میں اس کی ریاضت کو بڑھا دیا. اب 8ویں تاریخ میں 7ویں تاریخ سے زیادہ بڑھا دو گے, اور 8ویں تاریخ میں 9ویں تاریخ سے زیادہ بڑھا دو گے. تو جتنا بڑھاؤ گے اتنا فائدہ آپ ہی کو ہے, لیکن عمل اتنی ہی تعداد میں پڑھا جائے گا. اس کے بعد جب عمل سے اٹھ جاؤ گے, سمیٹ دو گے سامان, اس کے بعد پھر اپنے ورد میں رکھو. کھلا پڑھنا ہے, کھلا ورد میں رکھنا کھلا ہی پڑھنے کے مترادف ہے. وہ یا صاحب الکوثر پڑھیں گے, وہ پورا عمل کریں گے نا. اچھا ہاں, کیونکہ رقیم کوثر کا عمل ہے. صحیح. مطلب صرف اور یہ ٹھیک ہے. اب یہ جو 921 922 ہے 2 دن 900, یہ بھی سورہ کوثر پڑھنی ہے یا اسی ترتیب سے؟ یہ سورہ کوثر بھی پڑھ سکتے ہیں, صحیح, اور رقیم کوثر بھی پڑھ سکتے ہیں. صحیح. جو سورہ کوثر کے ساتھ 1 2 اکثر لوگ سورہ کوثر پڑھتے ہیں. صحیح. ہمارے پڑھنے والے عشرہ کوثر میں کیا ہے کہ وہ ایک خاص عمل کر رہے ہیں, ایک اسپیشل عمل کر رہے ہیں. وہ رقیم کوثر کا ایک خاص ہے. صحیح. اور عام لوگ ابھی خاص نہیں ہوئے, صحیح. تو وہ کیوں محروم ہوں اس برکتوں سے؟ سبحان اللہ. ان کے لیے سورہ کوثر ہے. سورہ کوثر کے وہ عامل ہو جائیں گے, عامل ہو جائیں گے سورہ کوثر کے. صحیح. تو وہ اب اس کے بعد ڈیلی کتنا پڑھ لیں گے؟ اپنے ورد میں رکھیں 129 مرتبہ, 129 129. صحیح. اور وہ 43 129 مرتبہ اگر ورد میں رکھنا پریشانی کا باعث ہوتا ہے, ان کو بڑا ٹائم لگتا ہے, مصروفیت ہوتی ہے, تو 43 بار ورد میں رکھ لیں. 43 مرتبہ. 43 مرتبہ نہیں پڑھتے, 7 دفعہ ورد میں رکھ لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سخاوت تو سبحان جو اللہ. فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 مرتبہ تو دور کی بات, جو صرف 3 مرتبہ روزانہ سورہ کوثر پڑھتا ہے, وہ سمجھ لیں کہ اس کو حوض کوثر عطا ہو گئی. سبحان اللہ. اس پہ مہر لگ گئی کہ جب یہ آئے گا تو یہ وہیں پائے گا. سبحان اللہ. یہ انا اعطیناک الکوثر کا برکت ہے یہ. سبحان اللہ. اس کا فیضان ہے. یہ اس کا فیضان ہے کہ دنیا میں بھی برکتیں, آخرت میں بھی برکتیں. کیونکہ حضور کا فرمان ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کہ انسان دنیا میں جس کو یاد کرتا ہے, سبحان اللہ. انسان دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے, سبحان اللہ. انسان دنیا میں جس کے ساتھ وقت گزارتا ہے, سبحان اللہ. روز محشر وہ انہی محبت کرنے والوں میں سے ہوگا اور انہی کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تم پکار ہی رہے ہو نا, انا اعطیناک الکوثر, پکار بھی کس کو رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو انعام ہوا, کس سے محبت رکھ رہے ہو؟ سبحان. یہ اعلان ہے انا اعطیناک الکوثر. یہ محبوب اور محب کی محبت کا اعلان ہے, یہ اس کی عنایات کا اعلان. بالکل. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر. اے محبوب اس کا شکر ادا کیجئے. مطلب اس رستے سے آؤ نا. سبحان اللہ. کون سا رستہ؟ اے نبی آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. سبحان اللہ. اب اس پہ عمل کرے گا تو اس کی دلیل مضبوط ہے, اس دعوے کی جو اس نے کیا انا اعطیناک الکوثر کا. اللہ. یہ امت کی بات کر رہا ہوں میں.
سبحان اللہ. اب جیسے میں شخص ہوں, جی میں نے ان آتینا کل کوثر, میں محبت کا اعلان کر رہا ہوں. ہر محبت کی, ہر دعوے کی ایک دلیل ہے. اب تم اپنی محبت میں کیسے ثابت قدم ہو, کیسے ہوں گا ثابت قدم؟ یقیناً جب میں حضور کے رستے پر ہوں گا, جب میں نماز پڑھوں گا جیسے رب نے فرمایا فصلی لربی کا ونحر, جب میں قربانی دوں گا. اچھا اب یہاں پہ قربانی کس چیز کی دوں گا؟ جی اپنے خواہشات کی. ونحر, نحر کیجئے, مطلب لفظی معنی قربانی کا ہے, اور اس کا روحانی جو پہلو ہے, پہلو جو ہے نا وہ اپنی خواہشات کو ترک کرنا, اس کو مارنا, قربان کرنا. سبحان اللہ. اور یہ جو قربانی ہے اس کا بھی روحانی پہلو یہی ہے. یہی ہے. ہم جب جانور ڈھونڈنے نکلتے ہیں, صحیح, ہم بے عیب جانور دیکھ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے عیب جانور دیکھتے ہیں بالکل. اب جو قربانی کے لیے جانور خرید رہا ہوتا ہے, کیا وہ عیبوں سے پاک ہے؟ نہیں. یہ کہیں اور رستہ نکل جائے گا, اس لیے ہمارا ٹائم اٹھانے اس طرف نہیں ہے, لیکن میں اس کی پھر بتاتا آپ کو. مطلب یہ روحانی تفسیر کی جی طرف جا جی رہے جی ہیں. جی 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 جی. لیکن یہ تو ضرور ہونا چاہیے. اچھا حضور, لوگ جیسے یہ عشرہ کوثر کے عمل کر رہے ہیں, رقیم کوثر کا ہے, سورہ کوثر یا سورہ مزمل, دیگر بہت سارے جو وظائف کرتے ہیں, وہ وظائف کرنے کے بعد ان کو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا مطلب نہ خواب نظر آ رہے ہیں نہ کچھ اور ہے, وہ بڑا پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا, مجھے تو کوئی نشانی نہیں مل رہی. دیکھو عمل قبول ہونا جس کی علامت نہیں ہے کہ تمہیں اچھے خواب آئیں. اچھا, تو وہ عمل قبول ہونا, اس عمل آپ کے قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اس عمل کے اندر تمہارا ٹھہراؤ آ جائے, استقامت مل جائے تمہیں. سبحان اللہ, مطلب استقامت آ جانا یہ کامیابی کی علامت ہے. سبحان اللہ. اور وہ ایسا کہ جناب جو بھی عمل بتایا جائے اس کی اجازت دے دیجئے, وہ عمل کیا اور آگے دوڑ پیچھے چھوڑ مداومت کو چھوڑ دیا, وہ کیا کرے گا؟ اچھا دیکھو, ایک بار یاد رکھنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وظائف کو ترک کرنے سے منع فرمایا ہے. صحیح, یعنی کہ جو شخص وظائف پڑھتا ہے اور ایک دم چھوڑ دے سارے, بزرگ بھی یہی بزرگ بھی منع فرماتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مقام اعلیٰ سے اسفل کی طرف چلا گیا. اچھا, اب مثال کے طور پہ میں روزی کے لیے اپنی جاب کے لیے پڑھ رہا ہوں, میں اسم یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ رہا ہوں جی, جاب کے لیے. مجھے جاب مل گئی, میں نے پڑھنا چھوڑ دیا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو میرا وہ پڑھنا پسند تھا. سبحان اللہ. اس کو ترک نہ کرو بلکہ کم کر دو. صحیح, اس کو ترک نہ کرو بلکہ کم کر دو. بھلے 3 دفعہ پڑھ لو, یا اللہ یا رحمان الرحیم, یا اللہ یا رحمان الرحیم, یا اللہ یا رحمان الرحیم, آپ کا وقت گزر گیا. مطلب اس کو بالکل ترک کر دینے سے منع فرمایا ہے. اللہ اکبر. اچھا, ہمارا عمل خراب کب ہوتا ہے؟ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ سورہ رقیم کوثر کا عمل پڑھ رہے ہیں, جی, تمام لوگ لگے ہوئے ہیں ابھی, صحیح, عمل پورا ہوا, ٹھیک ہے, کچھ دن ورد میں رکھا, اس کے بعد چھوڑ دیا, جی, ورد میں بھی نہیں رکھا. صحیح, مطلب ہم نے فائدہ لیا, صحیح, ہمیں برکتیں ملی, سبحان ہمارا کام پورا ہو گیا, اب ہم نے اس عمل کو ترک کر دیا. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ کوشش یہ کی جائے کہ 3 دن سے زیادہ عمل ترک نہ ہو. 3 دن سے زیادہ عمل ترک نہ ہو, ورنہ عمل منقطع ہو جاتا ہے. منقطع ہونے کا خدشہ ہے. اچھا, خدشہ ہے, بعض اوقات ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا. ہاں, وہ لوٹ آتا ہے نا پھر. صحیح, اگر وہ دوبارہ سے ورد کرنا شروع کر تو دو وہ اپنے اس میں, یار ایک دن دوسرے دن سے جڑا ہوا ہے, ایک زنجیر کے مانند ہے. زنجیر ایک پوری لڑی ہے. صحیح ہے, ایک دن دوسرے دن سے جڑا ہوا ہے. اب 2 دن نکال دو تو وہ زنجیر تھوڑی رہے گی, وہ تو ٹوٹ گئی زنجیر. صحیح, تو انقطاع آ گیا. ہاں,
تو اس کو کوشش یہ کرا کریں، چاہے اس کو اپنے ورد میں رکھ لیں، اللہ کے ولی چاہے ایک ہی دفعہ پڑھ لو لیکن ورد میں رکھو، ورد میں رکھنا چاہیے، ورد میں رکھنا چاہیے۔ تو حضور یہ جو 3 دن ہیں ان میں ہم مختلف چیزوں کی بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل عمل کر سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، بالخصوص کہ جو شخص ان 10 دنوں کی عزت کرتا ہے، جس دنوں میں ہم چل رہے ہیں، جی، اس 10 دنوں میں وہ گناہوں کو ترک کرتا ہے، سبحان اس اللہ، 10 دنوں میں وہ اس کو معلوم ہے کہ یار یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، وہ چھوڑ دیتا ہے صرف اس کی عزت کی وجہ سے، ان ایام کی ان عزت ایام وجہ کی احترام کی وجہ سے، حرمت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نعمتیں عطا کرتا ہے۔ 10 نعمتیں عطا فرماتا ہے، سب سے پہلی نعمت جو ہے نا اس کی عمر میں برکت کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کی عمر میں برکت ہے، برکت ڈال دیتا ہے۔ دوسرے، اس کی مال میں اس کو کثرت دے دیتا ہے سلامتی کے ساتھ، یعنی کہ مال میں زیادتی کر دیتا ہے، اس کے رزق میں زیادتی کر دیتا ہے، مال بڑھا دیتا ہے، رزق بڑھا دیتا ہے۔ ان ایام کا ادب کرنے سے کیا مراد ہے؟ مقصد جس طرح رمضان آتے ہیں، جی، ٹھیک ہے، انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے صحیح تو ہے، وہ ہر گناہوں سے دور رہتا ہے، صحیح، اس کو یہ معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں، اگر میں نے کوئی گناہ کیا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے کسی کو گالی دی یا میں نے کوئی ایسا کام کیا تو میرا روزہ ٹوٹنے کا ڈر ہے۔ صحیح، اسی طریقے سے وہی اپلائی آپ ان دنوں میں کر لو، ان شب میں کر لو۔ صحیح، مطلب ادب کی وجہ سے جس نے گناہوں کو چھوڑا ہاں، اور اس کو یہ 10 نعمتیں ملتی ہیں، بزرگ فرماتے ہیں۔ عبادتوں میں اضافہ کر دیا، دوسری نعمت کیا ہے کہ مال میں اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تیسری کہ اہل و عیال کی حفاظت ہو جاتی ہے اس کے۔ سبحان اللہ، چوتھی، گناہوں کا کفارہ۔ یہ 10 دن گناہوں کا کفارہ ہے، پانچویں، نیکیوں میں اضافہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی ایک نیکی عام دنوں میں 70 نیکیوں سے زیادہ افضل ہوتی ہے اس میں۔ نزا کے وقت آسانی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ساتویں، ظلمت میں روشنی، یعنی کہ وہ کبھی گمراہی کی طرف نہیں جاتا، اندھیرے کی طرف نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، آٹھویں کہ بروز محشر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور نویں، جہنم سے نجات۔ جہنم سے بھی نجات، اور سبحان 10ویں کہ جنت کے درجات میں بلندی۔ ایک ہوتا ہے جنت کا نصیب ہونا، ایک ہوتا ہے جنت نصیب ہو کے اس کے درجات میں بلندی ہونا، اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، درجات بلند ہوتے رہیں گے، وہ ایک مقام سے اوپر کے مقام کی طرف سفر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نزا کے وقت آسانی کے بعد ظلمت میں روشنی، یہ فرمایا، تو یہ مطلب ظلمت تو قبر میں بھی اندھیرا ہوگا، بالکل تو قبر کی روشنی بھی ان 10 دنوں میں حاصل کرنا ہے۔ بالکل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مطلب یہ 10 دن اتنی اہمیت اتنی کے اہمیت کے حامل ہیں، بالخصوص یہ 7 دن، 7 تاریخ ہے، 7ویں، 8ویں، 9ویں تاریخ جو ہے، یہ جو 3 دن اگلے اب جو ہیں اب آئیں گے، آئیں گے، بالکل۔ سبحان اللہ۔ تو حضور ان میں جو اعمال پڑھنے والے ہیں ان میں جو روحانیت عام دنوں سے زیادہ ہے، تو ان میں کون کون سے، جیسے حزب البحر ہے، کوئی یہ چاہے کہ میں حزب البحر کا عمل کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا کرے گا ان دنوں؟ 120 کی تعداد میں مکمل کر لے گا۔ اس میں حزب البحر کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس کی فیوزات و برکات بھی مل جائیں گے اس کو۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی مطلب پرہیز کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ اور احرام اور دیگر 3 لوازمات، دن میں ان کا انتظام کر لے تو بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی عمل، یعنی جتنا اہتمام کرتا رہے گا فیض بڑھتا رہے گا۔ فیض بڑھتا رہے گا۔ اور ایسا ہو سکتا ہے حضور ان 3 دنوں میں کوئی، یہ جیسے آپ نے سورہ کوثر کا فرمایا یا سورہ مزمل کا فرمایا یا دیگر اعمال فرمائے، وہ چل پھر کر کے کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، تو حزب البحر بھی وہ کہتا ہے اب میں کام چھوڑ نہیں سکوں گا، تو چلتے پھرتے پڑے گا، کیا ہو جائے گا؟ افضل تو یہ ہے کہ وہ اہتمام کر کے پڑھے، اور بحالت مجبوری اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ دن بھر میں 120 کی زکوٰۃ ادا کر لے، پڑھ لے، سبحان اس اللہ، کو 5 نمازوں میں تقسیم کر لے،
5 نمازوں میں تقسیم کر لے. ہاں، ہر نماز کے بعد اس تعداد کو مکمل کر لے کہ تعداد اس کی 120 بن جائے. سبحان اللہ. 25 25 25 5 نمازوں میں 125 ہو جائے گی. 125 ہو جائے گی. سبحان اللہ. آخری نماز میں 120 بار کر لے. 20 بار کر لے خالی. سبحان اللہ. حضور آج کا جو عمل آپ نے خیر تعلیم فرمانا ہے وہ اولاد کے حوالے سے ہے کہ اولاد کے حوالے سے؟ اولاد کی خوش قسمتی کے حوالے سے جب میں یہاں پر آیا تو تھمبنیل میں جیسے اولاد کی خوش قسمتی کے حوالے سے کچھ وہ میں نے بتایا نا کہ باپ جب اولاد کے لیے ہاتھ کے لیے دعا اٹھائے ان 3 درجوں میں تو اس کی خوش نصیبی تو ہے، خوش قسمتی تو ہے، اس کے نصیب کے دری تو کھلیں گے. اچھا باپ ہی دعا کرے؟ بالکل. سبحان اللہ. اور باقی خوش قسمتی کے لیے سورہ کوثر کا جو عمل بتایا ہے 921 921 922. اچھا اس جو ہم رقیم کوثر کر رہے ہیں اس کا جو اثر ہے یہ اولاد پر بھی پڑے گا؟ آپ کے جڑی ہوئی آپ سے منسوب ہر شے پہ پڑے گا. ہم سے جڑی ہوئی ہر شے پہ پڑے گا. ہاں، آپ کی ذات سے جڑی ہوئی ہر رشتے پہ اس کا اثر پڑے گا، فرق پڑے گا. 2 طرح کے تعلق ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جن کو جانتے ہیں یا ہم جن سے محبت کرتے ہیں، ایک وہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں. تو دونوں کو ملے گا؟ دونوں کو اس کی برکت جیسے آپ کے لاکھوں چاہنے والے ہیں اور لاکھوں آپ کو سننے والے ہیں، فالوورز ہیں، تو آپ جب رقیم کوثر کا عمل کرتے ہیں تو سب کو جو آپ سے محبت کرنے والے سب کو اس کی برکتیں ملیں گی. میری دعاؤں میں سب سے پہلے میرے مریدین ہوتے ہیں، سب سے پہلے میرے والدین ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سب سے پہلے میرے والدین ہوتے ہیں، اس کے بعد تمام مریدین شاگرد ہمارے پیر بھائی ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے میں دعا کرتا ہوں. اور جو شخص اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے درود پاک پڑھے اور اپنے والدین کے حق میں دعا کرے اور ان کے وسیلے سے پھر دعا کرے، اس کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. یہ بزرگ فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اپنے رزق میں کمی دیکھو تو والدین کے لیے دعا کرو، ان کے حق میں دعا کرو اور ان سے دعا کے لیے کہو اگر وہ حیات ہیں تو ان کی خدمت کرو. سبحان اللہ. اب دنیا میں نہیں رہے تو پھر ان کے پاس جا کر ان کو ایصال و ثواب کرو. سبحان اللہ. نہیں جا سکتے، جس جگہ تم موجود ہو وہاں پہ پڑھ کے اہتمام کر کے ایصال و ثواب کر دو. سبحان اللہ. کیونکہ تم نے ان کو جب یاد رکھا تو یقیناً تمہاری اولاد تمہیں یاد رکھے گی. تم ان کو بھول گئے، تمہاری اولاد بھی تمہیں بھول جائے گی. یہ قانون ہے. اللہ اکبر. حضور تقریباً 3 سال ہونے والے والد محترم کو ہر روز الحمدللہ ان کی مطلب والد صاحب کی اور والدہ کی قبر برابر میں ہے اور روزانہ جا کر الحمدللہ وہاں پر دعا اور جو پڑھنا کا معاملہ ہے. دیکھو اس میں بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. سبحان اللہ. اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کا کام نہیں ہے. انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام ہے، عرفان محبت عام نہیں. ہاں. سبحان اللہ. حضور کسی اللہ والے کے ساتھ میں ایسے جا رہا تھا تو وہاں پر انہوں نے میں نے کہا کہ میں ایسے نہیں آگے جاؤں گا، والد محترم کا مزار آ گیا، میں پہلے یہاں پر رک کر کچھ پڑھائی کروں گا پھر آگے جاؤں گا. وہ بیٹھے رہے دیکھتے رہے اور اس کے بعد نکلے تو بولا آپ کب سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا سالوں ہوگا. تو کہا کہ یہ کیا آپ کا کمال ہے؟ میں نے کہا یہ تو پتہ نہیں لیکن خوش نصیبی ضرور ہے. بولا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والدین کو یہ انعام دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ روز آؤ. اور بولا آپ کی ڈیوٹی لگی ہے تو آپ کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس پر جو ہے وہ بالکل میں نے وہی کہا نا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی پیارا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تم نے اس کی تدفین کر دی اور تم اس کے پاس 40 روز تک روزانہ گئے، اس کے لیے ایصال و ثواب کے لیے پڑھا اور دعا کی اور وہ لوٹے تم، تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص کتنا ہی کیوں نہ گناہ گار ہو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ صرف تمہارا 40 دن کے لیے جانا اس کا بخشش کا سامان بنتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ آپ کے والد تو ایک نیک آدمی تھے اور سادات گھرانے سے، ان کے ساتھ تو میں نے عمرہ بھی کیا ہے. سبحان اللہ کیا برکت. ہم دونوں ساتھ مدینے میں بیٹھے رہتے تھے. سبحان اللہ سبحان روز رسول پہ ساتھ حاضری دیتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اور ہم لوگ کہیں پر جاتے بھی تھے تو والد محترم وہیں بیٹھ کر بالکل اپنے ذکر میں لگے رہتے تھے اور ذکر میں مشغول رہتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. تو خیر آپ کو بھی اگر کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے سوال ہوں گے وہ لیے جائیں گے. اچھا حضور، سورہ مزمل شریف کے بارے میں بھی شیخ صاحب سے ایک مرتبہ سنا تھا کہ جو سورہ مزمل قبرستان میں جا کر پڑھتا ہے تو اور تمام مردوں کو بخشتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان پر سے 300 سال کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. بالکل اٹھا لیتے ہیں. تو یہ سورہ مزمل کی برکت ہے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں یہ بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل